السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریشہ ناولز پہ۔ سب سے پہلے تو گائز سوری، آج کی ایپیسوڈ لیٹ ہو گئی، آنے تو جلدی چاہیے تھی لیکن بارش کی وجہ سے نیٹ اور بجلی کا مسئلہ ہی مسئلہ۔ تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائے گا کہاں کہاں بارش ہو رہی ہے۔ تو باقی ہماری آج کی ایپیسوڈ جس کا آپ لوگوں کا ہے انتظار، ہم شروع کرتے ہیں۔ تو لیٹس اسٹارٹ۔ یار ستمگر قسط نمبر 34 تھی نا، آئی تھنک سو۔ تحریر عریج شاہ۔ اس کی آنکھ کھلی تو اس نے اپنے آپ کو ایک انجان جگہ پر پایا تھا۔ سر میں شدید درد کی ٹھسیں اٹھ رہی تھی۔ فی الحال اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کہاں ہے۔ یہ ایک بہت بڑا اور خوبصورت کمرہ تھا۔ اس نے ہر طرف نظریں گھماتے ہوئے اپنے بے حد قریب بیٹھے بوڑھے شخص کو دیکھا تھا، جو دیوار کے ساتھ سر لگائے کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ کافی بڑی عمر کے لگتے تھے، لیکن وہ کون تھے اور وہ اس وقت کہاں تھی؟ اس نے اپنے دماغ پر زور دیتے ہوئے یاد کرنے کی کوشش کی تو اسے یاد آیا کہ وہ ایک ٹیکسی میں گھر واپس جا رہی تھی جب اس ٹیکسی والے نے اس سے ایک انتہائی فضول سوال پوچھا تھا، جس پر اس نے کافی غصے سے اسے جواب دیتے ہوئے گاڑی سے اترنا چاہا تھا جب اس نے اس کے منہ پر کچھ رکھا تھا اور اس کے بعد اسے کسی چیز کا ہوش نہیں رہا تھا۔ اب جب اسے ہوش آ رہا تھا تب وہ یہاں اس کمرے میں اس شخص کے سامنے موجود تھی، جبکہ یہ انسان کون تھا وہ نہیں جانتی تھی۔ وہ یہاں کیسے آئی تھی؟ یقیناً وہی آدمی اسے یہاں لے کر آیا تھا جس نے اس کو گاڑی میں اغوا کیا تھا۔ تو کیا یہ جو سامنے بیٹھا انسان تھا وہ اس کا اغوا کار تھا؟ وہ پریشانی سے سوچتے ہوئے ایک نظر پورے کمرے کو دیکھتی وہاں سے اٹھنے لگی تھی، جب ہلچل محسوس کرتے ہوئے قاسم بابا کی آنکھ کھل گئی۔ وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگے تھے۔ حیران تو وہ بھی تھی ان کو دیکھتے ہوئے، بلکہ حیران ہونے کے ساتھ ساتھ وہ انجان بھی تھی، جبکہ سامنے بیٹھے انسان کی آنکھوں میں کوئی اجنبیت نہیں تھی۔ کون ہیں آپ اور میں یہاں کیسے آئی؟ مجھے یہاں کون لے کر آیا؟ کسی نے مجھے اغوا کیا ہے؟ آپ نے؟ وہ شکی انداز میں انہیں دیکھنے لگی تھی، جبکہ قاسم بابا اس کے انداز پر اتنا تو سمجھ چکے تھے کہ وہ انہیں ہرگز نہیں جانتی ہے۔ انہوں نے ہلکے سے مسکراتے ہوئے نفی میں سر ہلایا تھا۔ نہیں میری بچی، میری جان، میں تمہارا دادا ہوں، قاسم بابا ہوں میں۔ تم نے مجھے نہیں پہچانا؟ کیسے پہچانو گے؟ جب تم مجھ سے ملی تھی تب تم بہت چھوٹی سی تھی، تمہیں کیسے یاد رہ سکتا ہوں میں تمہارا دادا ہوں میری جان، میں تمہارا قاسم بابا ہوں۔ وہ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھامتے ہوئے اس کے ماتھے پہ اپنے لب رکھتے اسے بتا رہے تھے، جبکہ وہ حیرت سے ان کی پہچان کو سنتے ہوئے انہیں دیکھ رہی تھی۔ اور پھر اگلے ہی لمحے
اس نے انتہائی بدتمیزی سے ان کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے بیڈ کو چھوڑا تھا۔ اوہ، تو آپ ہیں قاسم درانی صاحب، آپ مجھے یہاں لے کر آئے ہیں۔ ہمت کیسے ہوئی آپ کی میرے سامنے آنے کی؟ شرم نام کی کوئی چیز بھی ہے آپ میں؟ اور کس نے کہا آپ سے کہ میں آپ کی پوتی ہوں؟ آپ میرے کچھ نہیں لگتے ہیں، کچھ بھی نہیں۔ وہ چلائی تھی، بیٹا یوں مت کہو، میں تمہارا دادا ہوں، تم میری اکلوتی پوتی ہو، میری جان سے عزیز ہو۔ میں جانتا ہوں تمہارے ماموں اور باقی لوگوں نے تمہیں میرے خلاف کر دیا ہوگا، لیکن او پلیز، خدا کے لیے میرے سامنے یہ ایموشنل ڈرامہ ہرگز مت کیجیے گا۔ آپ لوگوں کی رگ رگ سے واقف ہوں میں، میرے خاندان والوں نے مجھ سے کچھ بھی چھپایا ہوا نہیں ہے، آپ لوگوں کے بارے میں سب پتہ ہے مجھے، آپ کے بارے میں۔ وہی ہے نا آپ جس نے ایک ماں سے 6 سال کی بچی کو چھین کر اسے زبردستی اپنے پوتے کے نکاح میں باندھ دیا تاکہ بعد میں آپ لوگ میری ماں سے مجھے چھین سکیں، کیونکہ آپ لوگوں نے جو کیس کیا تھا میری ماں پر وہ آپ لوگ ہار گئے تھے۔ وہی ہے نا آپ جس کی وجہ سے میری ماں سہاگن ہوتے ہوئے بیواؤں جیسی زندگی گزاری، شوہر ہوتے ہوئے طلاق یافتہ عورتوں کی طرح زندگی گزاری۔ آپ ہی ہے نا جس نے یہ کہہ کر کہ ہماری خاندانی عورتوں کو طلاق نہیں ہوتی میری ماں کی زندگی عذاب کر دی۔ آپ کا وہ بیٹا کہاں ہے جس نے مجھے پیدا کیا تھا؟ ذرا بتائیں تو صحیح، اس کا بھی دیدار کر لیتی ہوں میں، بلکہ پورے خاندان کو اکٹھا کریں، میں بھی تو دیکھوں مکار اور مطلب پرست لوگوں کا خاندان کیسا ہے۔ حیرت ہے آپ اتنا سب کچھ کر کے میرے سامنے کس طرح دیدہ دلیری سے کھڑے ہیں، حالانکہ اتنا سب کچھ کرنے کے بعد تو آپ کو میرے سامنے آتے ہوئے بھی شرم سے چلو بر پانی میں ڈوب کر مر جانا چاہیے۔ وہ ادب اور احترام کے سارے دائرے پھلانگتی انتہائی بدتمیزی سے انہیں مخاطب کر رہی تھی، جبکہ قاسم بابا نے بالکل بھی برا نہیں منایا تھا، کیونکہ اتنا تو وہ جانتے ہی تھے کہ اس کے خاندان والوں نے اسے ان کے خلاف کر دیا ہوگا۔ ابھی وہ کچھ اور بھی کہتی جب اچانک ہی دروازہ کھول کر فارحہ اندر داخل ہوئی تھی۔ بابا جان، لالا اور بھابھی واپس آ گئے ہیں، ابھی ابھی انہوں نے ایئرپورٹ سے فون کیا ہے کہ وہ اسلام آباد پہنچ چکے ہیں۔ انہوں نے جیسے انفارمیشن دی تھی، ہم باہر آتے ہیں۔ انہوں نے ایک نظر الوینا کو دیکھتے ہوئے اپنی بیٹی سے کہا تھا، جبکہ وہ غصے سے دروازے کی جانب بڑھتی دروازے سے باہر نکلنے لگی۔ رک جاؤ میری بچی، تم کہیں نہیں جا سکتی، اب تم نے یہیں رہنا ہے، یہی تمہارا گھر ہے، تم ہمارے پوتے کی منکوحہ ہو، اور اب سے تم نے
اب سے تمہاری پہچان یہی ہے کہ تم یہاں پر اس کے ساتھ رہو گے۔ فکر مت کرو، ہم تمہارے ساتھ کوئی زور زبردستی نہیں کریں گے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ اب ہم تمہیں کہیں جانے نہیں دیں گے۔ بے شک تم اسے ہماری کم ظرفی کہو یا مطلب پرستی، لیکن اب ہم اپنی پوتی کو خود سے دور نہیں جانے دیں گے۔ ہم جانتے ہیں تمہارے خاندان والوں نے تمہارے دل میں ہمارے لیے بہت نفرت بھر دی ہے، لیکن انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ جب حقیقت تمہارے سامنے آئے گی، تم خود اپنے دل سے ہمارے لیے ہر طرح کی بدگمانی نکال دو گے۔ وہ کہتے ہوئے کمرے سے باہر نکلے تھے، لیکن جاتے جاتے فارخہ بیگم کو سخت نگاہوں سے وارن بھی کر گئے تھے۔ میں یہاں نہیں رہوں گی، کسی قیمت پر نہیں رہوں گی۔ کوئی میرے ساتھ زور زبردستی نہیں کر سکتا۔ میں یہاں سے جاؤں گی اور ہر قیمت پر جاؤں گی۔ میں دیکھتی ہوں کون روکتا ہے مجھے۔ وہ غصے سے پاگل ہو رہی تھی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے فارحہ نے اس سے کہا تھا کہ وہ اس گھر سے باہر نہیں نکل سکتی۔ اب وہ اس کے لیے کھانا لانے جا چکی تھی، جبکہ وہ فارحہ کے ساتھ بھی اچھی خاصی بدتمیزی کر چکی تھی۔ اسے ہرگز امید نہ تھی کہ وہ اس کا کم ظرف دادا اب اس طرح کے کرتوتوں پر اتر آئے گا۔ اس انسان نے اپنے مطلب کے لیے اسے اغوا کر لیا تھا۔ نہ جانے اس کے ماں باپ کا کیا حال ہوگا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ غصے سے کچھ کر بیٹھے۔ فارحہ تقریباً 1-1.5 گھنٹے تک اس کے پاس بیٹھی اسے سمجھاتی رہی تھی۔ وہ صاف الفاظ میں یہ کہہ رہی تھی کہ اب وہ یہ گھر چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتی، کیونکہ وہ ان کے پوتے کے نکاح میں ہے۔ نہیں، کوئی مجھے زبردستی یہاں نہیں رکھ سکتا۔ اگر میں ان کے پوتے کے نکاح میں ہوں تو میں کسی کی منگیتر بھی ہوں۔ 6 سال کی عمر میں نکاح میری مرضی کے بغیر ہوا تھا، لیکن یہ منگنی میری رضامندی کے ساتھ ہوئی ہے، اور میں ہرگز ایسے انسان کو قبول نہیں کروں گی جو مجھے زبردستی کسی تعلق میں باندھے گا۔ وہ غصے سے کہتی کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ کہاں جا رہی ہو تم بیٹا؟ میں تمہارے لیے کھانا لے کر آئی ہوں۔ فارحہ نے اوپر سیڑھیوں کی طرف آتے ہوئے اس سے کہا تھا۔ ان کے ہاتھ میں کھانا تھا، جبکہ وہ غصے سے انہیں اگنور کرتی آگے بڑھنے لگی تھی۔ میں جا رہی ہوں یہاں سے، کوئی مجھے نہیں روک سکتا۔ بس بہت ہو گیا۔ میں کسی طرح کی زور زبردستی برداشت نہیں کروں گی۔
وہ غصے سے ان کو اگنور کرتی آگے بڑھ رہی تھی، جبکہ قاسم بابا وہیں کھڑے اسے دیکھ رہے تھے۔ وہ انہیں بھی اگنور کرتی آگے بڑھ رہی تھی، جبکہ قاسم بابا وہیں کھڑے اسے دیکھ رہے تھے۔ وہ انہیں بھی اگنور کرتی حویلی کے بڑے دروازے سے باہر نکلنے لگی تھی۔ قاسم بابا اس کے پیچھے پیچھے آتے اس کا ہاتھ تھام چکے تھے۔ ہاتھ چھوڑیں میرا، مسٹر قاسم خان درانی، آپ میرے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کر سکتے۔ میرا آپ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ ہی میں آپ کے پوتے کے ساتھ ہوئے اس نکاح کو مانتی ہوں۔ اس وقت میں صرف 6 سال کی تھی۔ مجھے اپنی بھی سمجھ نہیں تھی۔ آپ لوگوں نے میرا نکاح پڑھوا دیا اور اب آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میں اس رشتے کو ساری زندگی کے لیے اپنے گلے کا طوق بنا کر اپنے ماتھے پر سجا لوں، تو ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ میں اپنی مرضی کی زندگی گزاروں گی۔ میری منگنی ہو چکی ہے، وہ بھی میری اپنی پسند کے انسان کے ساتھ۔ یہ رہی میری منگنی کی انگوٹھی اور 3 مہینے کے بعد میری شادی ہے۔ وہ جیسے ان کے سر پر دھماکہ کر رہی تھی، جبکہ وہ حیرت سے اسے سن رہے تھے۔ ان کے چہرے پہ چھانے والی زردی پر وہ تلخ انداز میں مسکراتی ان کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ کھینچ چکی تھی۔ آئندہ بہتر ہوگا کہ آپ میرے راستے میں کبھی مت آئیں۔ آپ سے، آپ کے بیٹے سے یا آپ کے پوتے سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ بہت جلد آپ کو میری طرف سے خلا کے کاغذات مل جائیں گے۔ وہ اپنی بات مکمل کرتی تیزی سے 3 سیڑھیاں اور بڑے سے لان سے نکل گئی تھی، جب سامنے حویلی کے گیٹ کی راہداری سے اندر داخل ہوتی گاڑی پر نظر گئی تھی، اور پھر فرنٹ سیٹ سے نکلنے والے رائق درانی کو دیکھتے ہوئے وہ حیرت کا شکار ہوئی تھی۔ کیا وہ اسے بچانے آیا تھا؟ کیا وہ اس کے بارے میں پتہ کر کے یہاں تک آیا تھا؟ اسے کچھ سمجھ نہیں آئی تھی، لیکن اس وقت وہ اپنے لیے ایک امید کی کرن ہی لگا تھا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی بھاگتے ہوئے اس کی طرف گئی تھی۔ ایئرپورٹ پر پہنچتے ہی دماغ میں ایک لمحے کے لیے خیال آیا تھا کہ وہ قاسم بابا اور ان کی پوتی کا سامنا کس طرح سے کرے گا، کیونکہ اتنا تو وہ جانتا ہی تھا کہ قاسم بابا اسے زبردستی یہ رشتہ نبھانے کے لیے ضرور کہیں گے، لیکن اس کا ارادہ قاسم بابا کی پوتی کو طلاق دے کر اپنی مرضی سے شادی کرنے کا تھا۔ لیکن وہ قاسم بابا کی مرضی کے خلاف بھی کچھ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ اپنی خوشیوں میں اپنے دادا کو شامل رکھنا چاہتا تھا۔
وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اس خوشی میں وہ ہرگز اس کے دادا شامل نہیں ہوں گے، کیونکہ ان کی خوشی اپنی پوتی میں تھی۔ خیر، وہ اب تک اپنی پوتی سے یقیناً مل چکے ہوں گے۔ ایئرپورٹ پہ آئے ڈرائیور نے انہیں تھوڑی ہی دیر میں حویلی پہنچا دیا تھا۔ اسے ہرگز اندازہ نہیں تھا کہ وہ لڑکی کون ہوگی یا پھر قاسم بابا کے سامنے کس طرح سے ری ایکٹ کرے گی۔ کیا وہ اپنا اور اس کا رشتہ قبول کرے گی؟ وہ کچھ بھی نہیں جانتا تھا، بس وہ ان کے خاندان کا خون تھا اور اسے یہیں پر آنا تھا۔ بس وہ ان کے خاندان کا خون تھا اور اب اسے یہیں پر رہنا تھا۔ حویلی کے اندر داخل ہوتے ہوئے اس نے حویلی کے بڑے دروازے کے باہر کھڑے اپنے قاسم بابا اور ایک لڑکی کو دیکھا تھا، جو انہیں کافی بدتمیزی سے کچھ کہتے ہوئے اپنے ہاتھ دکھا رہی تھی، اور پھر اس کی طرف دیکھتے ہوئے وہ تقریباً بھاگتے ہوئے اس کی طرف بڑھنے لگی تھی۔ جب اپنے فون پر آتے میسیجز پر نظر پڑتے ہی اس نے زارق کا وائس میسیج کھول کر دیکھا تھا۔ یار، یہ الوینا بھابی کے ڈاکومنٹس ہیں۔ سوچا ہو سکتا ہے آگے تجھے ان سب چیزوں کی ضرورت ہو، تو میں اپنے موبائل سے ڈیلیٹ کر رہا تھا، اسی لیے تجھے سینڈ کر رہا ہوں۔ اس نے زارق کی وائس نوٹ سنی تھی اور ساتھ میں اپنے کالج یونیفارم میں موجود الوینا کی تصویر پر ایک سرسری سی نظر پڑی تھی۔ اس کے قدم وہیں پر رک گئے تھے۔ وہ بے یقینی سے اپنا موبائل دیکھ رہا تھا جب دوسری نظر سامنے سے بھاگ کر آتی اس لڑکی کی طرف اٹھی تھی، اور اگلے ہی لمحے جیسے سب کچھ ختم ہو گیا تھا۔ الوینا تیزی سے بھاگتی ہوئی ایک امید کے ساتھ اس کے پاس پہنچتی بنا کچھ بھی سوچے سمجھے اس کے سینے سے آ لگی تھی۔ جبکہ یہ سب کچھ اتنا اچانک ہوا تھا کہ وہ بھی کچھ بھی سمجھنے کی کنڈیشن میں نہیں تھا۔ رائق آپ آ گئے، ان لوگوں نے مجھے کڈنیپ کیا ہے، یہ نام نہاد میرے دادا ہیں۔ رائق، میں نے آپ سے ایک سچائی چھپائی ہے۔ میری فیملی کو لگتا تھا کہ یہ بات چھپا کر ہم سارا مسئلہ حل کر لیں گے، لیکن وہ پریشانی سے نہ جانے کیا کیا بتا رہی تھی، جبکہ وہ حیرت سے کبھی اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا تو کبھی سامنے کھڑے قاسم بابا کو، جبکہ زارق کا وائس نوٹ بھی اس کے کانوں میں دھماکوں کی طرح بج رہا تھا۔ سوری رائق، پلیز مجھے یہاں سے لے چلیں، یہ بہت خود غرض لوگ ہیں، بہت مطلب پرست ہیں، یہ مجھے یہاں اپنے مطلب کے لیے لے کر آئے ہیں، پلیز مجھے بچا لیجیے۔ میں نے ان کو بتا دیا ہے کہ میری آپ سے منگنی ہو چکی ہے، اور یہ منگنی میں نے اپنی پسند سے اپنی مرضی سے کی ہے۔
میں ہرگز ان کے پوتے کے ساتھ اپنی زندگی برباد نہیں کر سکتی۔ اس وقت آپ کیا سوچ رہے ہیں میں نہیں جانتی، بات کی بعد میں دیکھی جائے گی۔ فی الحال پلیز آپ مجھے یہاں سے لے چلے۔ ماما بابا بہت پریشان ہو رہے ہوں گے، وہ تو جانتے بھی نہیں ہیں کہ یہ کمصرف لوگ مجھے یہاں اٹھا لائے ہیں۔ پلیز آپ مجھے اس طرح سے مت دیکھیں، باقی آپ سب کچھ آپ کو بعد میں بتاؤں گی، فی الحال مجھے گھر چھوڑ دیں۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے بولے جا رہی تھی، جبکہ رائک تو بس اسے دیکھ رہا تھا، کچھ کہنے سننے کو بچا ہی نہیں تھا۔ پتا تھا تو صرف اتنا کہ سامنے کھڑی یہ لڑکی، اس کی محبت، اس کی چاہت، اس کی دیوانگی بعد میں تھی، قاسم بابا کی پوتی پہلے تھی۔ رائک دورانی، یہ لڑکی تمہارے نکاح میں ہے اور یہ میرا حکم ہے کہ یہ لڑکی اس گھر سے کہیں نہیں جانی چاہیے۔ قاسم بابا کے الفاظ اس کے کانوں میں گونجے تھے، جبکہ وہ حیرت سے کبھی پیچھے قاسم بابا کو تو کبھی اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ کیا مطلب تھا ان کی بات کا؟ کیا سامنے کھڑا یہ انسان ہی اس کا شوہر تھا؟ مطلب اس کی محبت، وہ اظہار، وہ سب کچھ جھوٹ تھا، وہ سب کچھ دکھاوے کے لیے کر رہا تھا، اسے اپنی محبت کے فریب میں، جال میں پھنسا کر وہ اسے اس کے اپنوں سے دور کرنا چاہتا تھا۔ یہ بھی اس کھیل کا حصہ تھا، اور وہ اسے اتنے دنوں سے یہ سوچ کر کے اس شخص کے ساتھ اس نے ایک نئی زندگی کی شروعات کرنی ہے، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے کچھ حد تک پسند کرنے لگی تھی، وہ اسے قبول کرنے لگی تھی، وہ آنے والی زندگی کو اس کے ساتھ سوچنے لگی تھی۔ محبت نہ صحیح لیکن ایک اٹیچمنٹ سی ہو گئی تھی اس کے ساتھ، لیکن یہ سب دھوکہ تھا، سب فریب تھا، وہ دھوکہ دے رہا تھا اسے، اور وہ اتنی آسانی سے اس کے جال میں پھنستی چلی گئی۔ دھوکہ دیا، آپ سب نے دھوکہ دیا مجھے، آپ سب نے میرے ماں باپ کو۔ وہ کبھی رائک کو تو کبھی اس کے پیچھے کھڑے اس کے ماں باپ کو دیکھ رہی تھی۔ کتنے فریبی تھے یہ سب لوگ۔ کوئی دھوکہ نہیں دیا ہے ہم نے تمہارے ماں باپ کو، دھوکہ تو انہوں نے دیا ہے جب تمہارے نکاح کو چھپاتے ہوئے تمہاری شادی کسی غیر مرد سے کر رہے تھے۔ ارے کتنے بے غیرت لوگ ہیں، انہوں نے ہمیں بتایا ہی نہیں کہ تم امامہ بیگم تو ہتھے سے اکھڑ گئی تھی۔ یہ جان کر کہ جس لڑکی کو وہ اتنا زیادہ پسند کر کے آئی ہیں وہی قاسم بابا کی پوتی اور یلمیر دورانی کی بیٹی ہے۔ خبردار، جو میرے ماں باپ کے خلاف ایک لفظ بھی کہا، آپ لوگوں سے کہیں زیادہ اچھے اور سچے لوگ ہیں وہ، کم سے کم وہ دھوکے سے کسی کو اغوا کر کے زبردستی نکاح نہیں کرتے، اور نہ ہی اس طرح دھوکے سے اغوا کر کے اپنی حویلیوں میں اٹھا لاتے ہیں۔ وہ اتنی بدتمیزی سے بولی تھی کہ رائک کو ایک لمحہ لگا تھا ساری سچویشن سمجھنے میں۔ اس نے ایک جھٹکے سے اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنی جانب کھینچا تھا، اور پھر اسی جھٹکے سے وہ اسے گھسیٹتا ہوا حویلی کے اندر کی طرف لے جانے لگا تھا۔ وہ چلا رہی تھی، چیخ رہی تھی، لیکن اس کی سن کون رہا تھا؟ یہاں کی در و دیوار تو رائک دورانی کی ہی اونچی آواز سننے کی عادی تھی۔ شٹ اپ! ایک
بات کان کھول کر سن لو، آج سے ابھی سے تمہاری صرف ایک ہی پہچان ہے کہ تم رائق دورانی کی منکوہا ہو، اور بس آج کے بعد زائی خاندان کا ذکر بھی تمہارے لبوں سے نہ سنو، ورنہ زبان گدی سے کھینچ لوں گا۔ وہ ایک جھٹکے سے اسے صوفے پر پھینکتے ہوئے دہارا تھا، جبکہ اس کے اس طرح سے دہارنے پر وہ سہم کر اسے دیکھنے لگی تھی۔ فائنلی سو گائز، یہ تھی آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ۔ تو پیپر تو میرا بہت اچھا ہو گیا، لیکن ہمارا نا موسم بڑا خراب ہے، بارش وغیرہ ہو رہی ہے، بہت مشکل سے آج کے ایپیسوڈ کمپلیٹ کر پائی ہوں۔ نو لائٹ، نو نیٹ، کچھ بھی نہیں چل رہا، بڑی بری کنڈیشن میں ہوں میں۔ تو آپ لوگ لائک اور کمنٹ کر دیجئے گا، انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، اور بتائیے گا آپ کو کہ کیا لگتا ہے کہ الوینا اب کیا کرے گی۔ اور زارق والوں زیادہ پریشان نہ ہو، آ رہی ہے آپ لوگوں کی بھی اسپیشل ایپیسوڈ، جلد آ رہی ہے۔ تو میں ملوں گی نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اپنی ڈائٹ کو دیں اجازت، اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔